بہن بھائی کی محبت کی ایک عملی داستان۔ جب بہن کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا، وہ بستر مرگ پہ تھی اور ان کا بھائی اپنی بہن کو اپنا جگر عطیہ کر دیتا ہے۔ بہن کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی دکھ نہیں تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ بہن بھائی کی محبت کی ایک ایسی لازوال داستان میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ ایک بہن جن کا نام اسماء اقبال ہے، ان کا جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے بھائی ان کو جگر ڈونیٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، شور کوٹ کی رہائشی ہیں اسماء اقبال اور علی حمزہ میرے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور یقینی طور پر یہ انسپریشن بھی ہے اور ایک موٹیویشن سٹوری بھی ہے۔ السلام علیکم آپ دونوں۔ وعلیکم السلام۔ علی حمزہ، آپ بھائی ہیں، ویسے بھائی اور بہن کا بڑا قرض بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں بہن سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مسئلہ ہوا کیا تھا، جگر کس طرح سے کام کرنا چھوڑا، کیسے پتہ چلا، کیا بیماری تھی؟ مجھے نا جگر کا مسئلہ تھا، پیٹ میں میرے پانی بنتا تھا بہت زیادہ اور مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پھر ہم ادھر پہلے فیصل آباد سے ہم نے علاج کروایا، پھر انہوں نے ہمیں جنرل ہسپتال میں بھیجا، ادھر سے پھر انہوں نے ریفر کر کے ہمیں شیخ زید میں بھیجا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا، اور میں اپنے بھائی اور ابو کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے جگر دیا، اور جو ڈاکٹر ہیں شیخ زید کے وہ بہت اچھے ہیں، خاص کر ڈاکٹر ولی صاحب، انہوں نے میرا بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا، بہت زیادہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کو تو ایک نئی زندگی ملی۔ جی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ تکلیف، مجھے پیٹ کی تکلیف تھی، مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا علی، یہ بتائیے جب یہ ٹریٹمنٹ جاری تھا اور مختلف اسپتالوں میں گئے، جیسے بہن نے بھی بتایا اسماء نے کہ مختلف اسپتالوں سے گھومتے گھومتے شیخ زید اسپتال تک پہنچے، کیا کسی ڈاکٹر نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ دوائیوں سے یا کسی اور چیز سے حل ہو سکتا ہے، یا اس کا واحد حل ٹرانسپلانٹ ہی تھا؟ سب سے پہلے تو میں اردو پوائنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ سر، مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیڈ کیری ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جگر جب سکڑ جاتا ہے اس کا واحد حل ٹرانسپلانٹ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ میڈیسن سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی، تو ہم پہلے جنرل ہاسپٹل میں آئے، ڈاکٹر وقاص قادری نے ہمیں ادھر شیخ زید ہاسپٹل بھیجا، اور ڈاکٹر ولی صاحب نے ہمیں ٹریٹمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا واحد حل لیور ٹرانسپلانٹ ہے، جس لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو ایک ڈونر کی ضرورت ہے۔ تو میرے بڑے بھائی نے جو ہے ٹیسٹنگ کروائی، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ٹھیک آئے، تو میرا ویٹ تھا تقریباً 115 کلو۔ تو میں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ جب آپ کا ویٹ 70 کلو ہوگا تو پھر آپ جو ہے لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سر میں نے 1 سال کے اندر جو ہے 70 کلو ویٹ کیا۔ اچھا، پہلے وزن آپ نے کم کیا؟ جی، 70 کلو میں نے وزن کم کیا۔ اس کے بعد 2017 میں جو ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پیٹ میں پانی تھا، تقریباً 8-9 لیٹر پانی نکالتے تھے پیٹ سے 1 ہفتے کے بعد۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آخری حل لیور ٹرانسپلانٹ ہے۔ تو میں نے اپنا جو ہے رپورٹیں کروانی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری سسٹر کی جان بچاؤ، اور شکر ہے الحمدللہ میں ڈرا نہیں ہوں۔ مجھے رشتہ داروں نے کہا اس بات کے لیے کہا کہ جو ہے نا یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا آپ کا، آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، آپ کا جو ہے جاب کے لیے مسئلہ بنے گا، آپ کا میڈیکل ایشو بنے گا۔ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں، میں یہ میسیج ان کے لیے، ڈونروں کے لیے ہے جو کہ آپریشن تھیٹر سے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کے شکر سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پیاروں کی جان بچائیں تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ صحیح زندگی بسر کر سکیں۔ تو میں نے 1-2 کیس ایسے سنے کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا لیکن وہ آپریشن تھیٹر دیکھ کے بھاگ گئے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب ڈونروں کو کہ اپنے پیاروں کی جان بچائیں۔ بہن، آپ یہ بتائیے، ایک ایسا مشکل وقت ہوتا ہے، بیماری کوئی بھی بری ہوتی ہے،
اور بڑا امتحان بھی ہوتا ہے, اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. جی آپ ویسے تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسا بھائی ملا. جی. تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے, کیا فیلنگس تھیں کہ آپ کو جب ساتھ سارے چھوڑ جاتے ہیں لیکن آپ کے بھائی نے کہا نہیں میں اپنی بہن کو نہیں چھوڑوں گا؟ جی میں اپنے بھائی کا بہت شکر گزار ہوں. میرا بھائی میرے ابو بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں. صاحب نے مجھے منع کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی تو زندگی خراب ہے, آپ تو بات سب پتہ نہیں آپ نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں, آپ اپنے بھائی کی زندگی نہ خراب کرو. پھر میرے ابو نے کہا بیٹا نہیں, مجھے نا بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ تھی, مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا, چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا. میرا وزن تقریباً 35 کلو ہو گیا تھا. اچھا. جی اب تو ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ڈاکٹر میرے کزن ہیں جو باہر ہیں, انہوں نے وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. پھر ہمارے ہیں ڈاکٹر فیصل آباد, ڈاکٹر وکاس قادری, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت میرے ساتھ تعاون کیا, انہوں نے بہت ساتھ دیا. پھر ہمارے رشتہ دار ہیں بھائی اصغر صاحب, انہوں نے سب نے بہت تعاون کیا. لیکن میں اپنے ابو اور بھائی کا میں شکر ادا نہیں کر سکتی. انہوں نے میرے بھائی نے اپنا جگر دیا مجھے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں بھائی کے بہت زیادہ, میں بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں. میں اپنے بھائی کا احسان نہیں دے سکتی. بہن بھائی کا تو ویسے رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمل نہ بھی کریں پھر بھی محبت رہتی ہے, لیکن آپ کی محبت تو پھر اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی. بہت زیادہ. میرا بھائی بہت اچھا ہے, اور اللہ میاں ایسے صحت عمر تندرستی والی زندگی دی اور بہت زیادہ ترقیاں دی. جب لوگوں نے ڈرایا, آپ کو بھی ڈرایا کہ جی نہ دو, آپ کو بھی لوگوں نے باتیں کی بہت ہوں بہت زیادہ کہ بھائی سے نہ رو یہ, جی تو آپ نے کچھ سوچا کہ میں کیوں اپنے بھائی کی جان خطرے میں ڈال رہی ہوں؟ جی میں نے ابو کو بہت دفعہ منع کیا, ابو نہیں مانے. ابو نے کہا نہیں بیٹا, اللہ میاں آپ کو شفا دے گا. اور ڈاکٹر ولی صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایک کی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی ہم داؤ پہ لگائیں, تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہم دونوں ٹھیک ہیں. اور ڈاکٹروں کا بڑا اہم کردار اس میں رہا, جن ڈاکٹر سے آپ نے ٹریٹمنٹ ٹرانسپلانٹ کرایا, ٹریٹمنٹ ہوا, کہ انہوں نے آپریشن کو کامیاب بنایا. اور اب نہ صرف آپریشن کامیاب ہے بلکہ آپ دونوں میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں. جی الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. ڈاکٹر طارق علی بنگش ہیں, ڈاکٹر عامر لطیف اور ڈاکٹر ولی خان جن کا اہم کردار ہے اس آپریشن کے لیے. تو میں ان سب لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے, وسیلہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے لیکن جو ڈاکٹروں کا کردار تھا انہوں نے ایمانداری سے نبھایا. میں شکر گزار ہوں. اچھا, تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ کا ایک مکمل جگر تھا, آپ بالکل ٹھیک تھے, ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد جب آپ ریکور ہوئے ہیں تو اب آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی کمی ہے کسی قسم کی؟ نہیں سر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. نارمل ہے. جی میرے والد صاحب کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. میرا لیور بھی پورا ہو گیا ہے ماشاءاللہ, اور میری سسٹر کا بھی پورا ہو گیا لیور. اللہ کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. فصلوں کا بھی کام کر لیتا ہوں تھوڑا بہت. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. بہن, زندگی موت تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس میں جو رشتہ داروں کے ان سب کے لیے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے, اور اس میں امتحان میں پاس بھی ہوئے. کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ مایوس ہوئی ہوں؟ بہت دفعہ. کیا لگتا تھا؟ بہت دفعہ ایسا لگا کہ بس اب میں میری زندگی بس ختم ہے. پھر اللہ کا شکر ہے میرے ابو میرے بھائی یہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو اللہ میاں نے شفا دینی ہے, اور اللہ کا شکر اللہ نے شفا دی. خاص طور پر وہ وقت کیسا تھا آپ کے لیے جب سب چاروں طرف سے لوگ ڈرا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو, بھائی کو بھی منع کرو, تو آپ کے لیے اس وقت کیسا یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی طبیعت ویسے خراب تھی, لوگ آپ کو بتا رہے تھے اس وجہ سے آپ کے بھائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کے لیے کتنا امتحان تھا کہ آپ کے بھائی بھی مطلب ان کی بھی صحت خطرے میں, آپ کی صحت بھی خطرے میں؟ جی میں نے تو ابو سے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا تھا کہ میں نے یہ اب آپریشن نہیں کروانا, میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. پھر ڈاکٹر اور ابو وہ کہتے نہیں آپریشن ہوگا, آپ کو بالکل اللہ میاں نے آرام دینا ہے, شفا اللہ میاں دے گا. ماشاءاللہ. تو پھر بس میرے ابو اور بھائی کی کوشش سے یہ آپریشن ہوا ہے. کوئی اور ڈونر بھی تھا ویسے جو ڈونیٹ کرنا چاہتا تھا, کوئی ملا تھا؟ نہیں سر, بڑے بھائی تھے, اس کے علاوہ تو فی الحال کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ ڈاکٹر ولی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, ایک دن میں ان کے آگے رویا, میں نے کہا کہ میرے سسٹر کی کسی طرح جان بچائیں. ڈاکٹر مہر بٹ تھے,
انہوں نے پھر بیٹھ کے مجھے حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ویٹ کم کر لو اور انشاءاللہ ہم آپ کا آپریشن ضرور کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ آپ پوری تیاری کے ساتھ اس سٹیج تک پہنچے. آپ نے صرف جگر ڈونیٹ نہیں کیا, اس سے پہلے اپنا وزن بھی کم کیا, اپنے آپ کو ڈھالا اس چیز پہ. بالکل بالکل, بڑا مشکل کام تھا. کیسے ہمت آئی؟ بس اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمت. میری بہن بھائی کا جو پیار ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے. بہن کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی دکھ نہیں تھا. اب خوشی ہوتی ہے؟ جی بالکل خوشی ہے, فخر ہے. فخر ہے الحمدللہ. علی حمزہ یہ بتائیے گا, جب آپ نے سوچا ڈونیٹ کرنے کا اپنا لیور اپنی بہن کو, تو آپ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا تھا یا آپ پر کوئی سوشل پریشر تھا والدین کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے یا بہن کی طرف سے کوئی پریشر تھا؟ نہیں سر, اللہ کا شکر ہے اس چیز کا, مجھے کسی نے کوئی نہیں کہا کہ آپ جو ہے لیور دو. مجھے کسی نے پریشر نہیں جو ہے میرے اوپر ڈالا. یعنی آپ کی مرضی تھی؟ بالکل میری مرضی تھی. اور مجھے یہ تھا کہ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, ان کی زندگی خراب ہو جانی ہے. وہ جب میری بھی والدہ فوت ہوئی ہے, تو جب والدہ فوت ہوتی ہے پھر نہ مامے نہ چاچے کوئی بھی نہیں بنتا. صرف یہ بات سوچ کے میں نے اپنے سسٹر کو لیور ڈونیٹ کیا تھا. اور اس میں کوئی آپ کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ٹرانسپلانٹ کے لیے دیا جاتا ہے, ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اس کے عوض کوئی پیسے لے لیتا ہے, کوئی کچھ اور زیورات یا کچھ ایسا. تو کوئی مالی فائدہ بہن آپ نے کوئی ان کو دیا؟ نہیں, میں نے کوئی چیز نہیں اپنے بھائی کو دی. کوئی تقاضا کیا؟ نہیں, انہوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا. اچھا. میرے بھائی نے خود مجھے اپنا جگر دیا ہے. اور اپنی خوشی سے؟ یہ ہمارے نا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ہمارے نا زمین وغیرہ بھی نہیں ہے, اور میرے شوہر پرائیویٹ ہی کام کرتے ہیں, تو بھائی لوگ ہی کرتے ہیں. یہی کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں جب ظاہر ہے اب جب آپ کی خبر چلی تو پھر بڑے لوگوں نے سراہا, لوگوں نے آپ سے رابطے بھی کیے ہوں گے, تو خاص طور پر ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے یا کوئی ایسی سٹوری آپ کے پاس ہو؟ اکثر لوگ اس معاملے پہ دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں. جی سر, میرے پچھلے دنوں میں مجھے کال آئی ایک بیوہ عورت کی. اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا لیور بہت خراب ہو چکا ہے, مجھے بہت تکلیف ہے. تو ایک بندہ تھا, ان کا قریبی تھا, اس نے کہا میرے پاس 50,000 روپیہ جمع کیا ہوا تھا اور میرے پاس 2 کنال کا گھر ہے. میں نے اس کو پیٹی اپنا سارا سامان جو ہے اس کو دے دیا ہے, اس کے کہنے کے بقول میں نے سارا کچھ اس کو دے دیا ہے. لیکن اس بیوہ نے دیا, ڈونر کو دیا, لیکن وہ یہ ساری چیزیں لے کے وہ بھاگ گیا ہے. میں ان ایسے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیمار بندے کی بد دعا جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. اور وہ بھی ایک بیوہ. جی بالکل بیوہ کی, اور وہ بیمار کی اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی سنتا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ جہاں بھی ہیں, اگر میرا میسیج اس تک پہنچتا ہے تو مہربانی کر کے اس کی جان بچا دو. بہت شکریہ آپ دونوں کا. علی حمزہ, اسماء اقبال, آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں, اور ایک زندہ مثال ہے. عملی طور پر انہوں نے وہ پریکٹیکل کیا بہن بھائی کی محبت کا. زبانی کلام میں تو ہر کوئی کہتا ہے, لیکن ایک زندہ مثال ہے جو ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ نگہبان.